بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان اس دنیا میں ہے، یہاں خوشی بھی ہے، غم بھی ہے، پریشانی بھی ہے، تکلیف بھی ہے، مختلف مواقع پہ مختلف حالات سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے تو یہ ہمیشہ نہ تکلیف رہے گی، نہ مشکل رہے گی، نہ پریشانی، اور نہ ہمیشہ خوشی رہے گی۔ جتنی بھی نعمتیں ہیں ان کا حساب لیا جائے گا، اور جتنی بھی یہاں پہ ہمیں مواقع مل رہے ہیں جس طرح کے سخت یا آسان، تو یہ ہمیں ایک ٹیسٹ آزمایا جا رہا ہے۔ اس لیے سب سے اچھا کرنے کی کوشش کریں اور بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی بندہ تکلیف میں ہوتا ہے، پریشانی میں ہوتا ہے، اور کسی کو بخار ہوتا ہے، کوئی کسی بیماری اذیت میں ہوتا ہے، دنیا سے جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کرتے ہیں، اس پہ اپنا رحم کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے اور پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اگر پریشانی بھی ہوتی ہے، دکھ بھی ہوتا ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پہ بہت بڑا کرم کرتا ہے، اس گناہ معاف کرتا ہے، بخاری مسلم میں ہے۔ اور ہمیں اس لیے ایک اگر فرشتے جب کسی بچے کی روح قبض کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے فرشتوں سے کہ میرے بندے نے اس کے جو پیارے ہیں اس کو اپنی جان قبض کی، اس کے بارے میں نے کیا کہا، تو اس نے صبر کیا ہے۔ اور پھر انہیں لاڈ لے پھر اس پوچھتے ہیں کہ جب اس کی یہاں دنیا سے اس کے پیارے کی، اس کے لاڈلے کی اپنے جان لیے، تو اس نے کہا انا للہ راجعون۔ تو پھر اللہ فرماتا ہے اس کے لیے اس کا ایسا گھر بناؤ جس کا بیت الحمد نام رکھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی مصائب آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، تکلیف آتی ہیں، تو اس میں ہمیں جو ہے نا دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، اور پورے تکلیف اور پریشانی کے باوجود اپنے کام کو کرتے رہیں، اپنے آپ کو حقائق کی طرف لے کے جائیں، اپنے آپ کو سیدھے اور برے مشکلات جتنی بھی آتی ہیں ان سے نکلنے کی کوشش کریں۔ زندگی میں جتنے بھی معاملات ہیں ان سے نکلنے کے لیے ہمارے پاس جو وقت ہے، وقت ہی جو ہے ہمیں بہترین مرہم دیتا ہے، اور وقت کی قدر کریں، پوری کوشش کریں۔ ہمارے پاس جو لمحات ہیں فرصت کے، ان فرصت کے لمحات کو ہمیں اپنی پروڈکٹیوٹی، اپنی ویلیوز کو، اپنی قدر کو اپنے اندر جانچنے کی سوچنی چاہیے، اور صرف یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کیسے بہتری لا سکتے ہیں، اور ہم اپنی زندگی کو کیسے خوشگوار کی طرف لے کے جا سکتے ہیں، ہم دنیا میں کتنا اچھا کچھ کر کے جا سکتے ہیں۔ تو اپنی پوری زندگی میں پروڈکٹیوٹی بڑھانے کے لیے اپنے پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ایسے حالات سے، جتنے بھی حالات ہم سے دوچار ہوتے ہیں، تو ان سے ہم پوری طرح نکلنے کی کوشش کریں، اور کہیں دل نہ چھوڑیں، اور جتنے ہمارے آواز مضبوط ہوں گے ہم مایوس نہیں ہوں گے، ترقی کی طرف جائیں گے، بہتری کی طرف جائیں گے، اور ہماری زندگی میں اتنی ہی بہتری اور تبدیلیاں آئیں گی۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، اور جتنا ہم بہتر کر سکتے ہیں، اور جتنی ہمارے اندر جتنی گنجائش اللہ نے رکھی ہوئی ہے اس کے لیے پوری کوشش کرتے رہیں، اور ترقی کے لیے اپنی جتنی بھی انسان کے اندر لمیٹیشن ہے، جتنی بھی حدیں ہیں ان کو پوری کرنے کی کوشش کیجیے، اور اپنے آپ کو جتنی بھی اللہ رب العالمین نے ہمت دی ہے اس کو کوشش کریں کہ وہ اگر ایک چراغ بجھ جاتا ہے تو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انا للہ انا راجعون کہا، یہ بھی ایک مصیبت ہے، اس پہ بھی جو ہے نا تعلیم یہ دی گئی ہے، یعنی یہ بھی آپ جب بھی کوئی مشکل آئے تو انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ایک تعریف ہے اس رب ذات کی کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اس کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں۔ ظاہر ہے اسی نے پیدا کیا ہے، اسی نے ہمیں جو ہے نا اس کے بعد مارنا اور یہاں سے اس کی طرف جانا ہے، تو یہ اس بڑائی اور شان والے رب کی طرف ہم نے سب نے واپس، اور چند لمحے ہیں، چند مدتیں ہیں، ان کو کیسے ہم گزار سکتے ہیں، کوشش کریں۔ حضرت مشرق کہتے ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس بندے کا بچہ کوئی تکلیف یا حادثے پر اظہار غم ایک فطری عمل، البتہ اس کا پورا اظہار خیال غم اندوں کی شکل میں نہ کیا جائے، اور اس میں پورے جتنی بھی کوششیں ہیں، پوری صلاحیتیں ہیں، اپنے رب کے حضور پیش کیجئے، اور یہاں پہ جتنی بھی مشکلات آ رہی ہیں برداشت کرنے کی کوشش کیجئے، اور اپنے آپ کو رائے خدا میں کیا کر سکتے ہیں اس کے لیے تیار کریں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں جب ان کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم رضی اللہ، ان کی جو جان کنی
یہاں دنیا سے انتقال ہو رہا تھا، تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو جاری ہوئے، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ بھی رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا دل کی جو ہے نا کیفیت غم و زدہ ہے، اور آنکھیں جو ہے نا آنسو بہا رہی ہیں، اور جو زبان میں وہ کلمات ہیں جو اللہ کو راضی کرنے والے ہیں۔ اس لیے تینوں چیزیں، آنکھوں کی آنسو جاری ہونا یہ ایک فطری عمل ہے، اور جو ہے دل کی ایک غم کی کیفیت اور پریشانی کی کیفیت، اور جو ہے نا ہانڈی جس طرح ابل رہی ہے، یہ کیفیت ہونا یہ ایک فطری عمل ہے۔ اور تیسرا جو زبان ہے، اس میں سے جو نا ہمیں الفاظ وہ جو اللہ کو راضی کرنے والے ہیں وہ ادا کریں گے۔ اس لیے کوئی بھی چیز ہے ناشکری، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت جو ہے نا کسی جنازے کے پیچھے انگیٹھی لا رہی تھی، اس کو منع فرمایا کہ سختی کیا، اور عورت وہ بھاگ گئی۔ اس طرح کی کوئی آگ لے کے نہ، انگیٹھی لے کے نہ، اس طرح کی کوئی بھی رسم و رواج جتنی بھی جاہلیت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ختم کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور چیخے مارنا، مار داڑنا، گال نوچنا، بال نوچنا، گال تھپڑ مارنا، جتنی بھی چیزیں ہیں اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور جو فرسودہ رسومات ہیں، روئیں گے، ہماری جو تکلیف ہے وہ تکلیف ہوگی، لیکن اللہ رب العالمین کی رضا پہ راضی ہیں، اور پوری کوشش کریں کہ ہم اپنی اس غم و جو تکلیف ہے اللہ کی طرف منسوب کریں، اور صبر شکر سے اور دعا کریں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے۔ کوئی فوت ہوتا ہے عزیز تو 3 دن سوگ ہوتا ہے، اور 3 دن کے بعد پھر سوگ نہیں بنانا چاہیے۔ 3 دن میں جو کھانا پینا جو ہے نا دوسرے لوگ جو اس کے باقی گھر والے اڑوس پڑوس یا ان کے رشتہ دار ہیں وہ دیں گے، دینا چاہیے۔ اور عورت کے لیے یہ ہے کہ 4 مہینے 10 دن اس کے لیے، اگر اس کا خاوند فوت ہو گیا تو وہ کوئی زرق برق لباس اور خوشبو اور اس طرح کی نہیں پہنے گی، اور اس سے اس دوران جو ہے نا عدت 4 مہینے 10 دن یہ عدت بھی ہے، اور اس میں وہ نکاح کو پیغام بھی نہیں پہنچا سکتی، پیغام بھی نہیں دے سکتی، نکاح بھی نہیں کر سکتی۔ تو اس لیے جو ہے نا ان دنوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس سے اگر یہ 4 مہینے 10 دن میں ہے تو یہ ایک ان چیزوں سے ہمیں نکلنا چاہیے۔ کوئی اگر اس طرح کی زیادتی جس کو سمجھ نہ آئی ہو، اس میں نکاح نہیں کر سکتا 4 مہینے 10 دن۔ جعفر طیار رضی اللہ عنہ، حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ جب شہید ہوئے، ان کے گھر والے رو رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روکا، پھر اس میں انہوں نے کہا کہ ان کے منہ میں خاک ڈال۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اگر باز نہ آئے تو ان کے منہ میں خاک ڈال۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں جتنی بھی ہیں ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے، اور اپنی پوری کوشش کرنی چاہیے وہ کس طریقے سے ہم اپنی بہتری کر سکتے ہیں۔ مومن کے جسم اذیت کوئی بھی تکلیف ہوتی ہے تو وہ اس کو جو نا تکلیف ہوتی ہے، دکھ پہنچتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو اس طرح جھاڑ دیتا ہے جس طرح درخت سے پتے جھاڑ دیتا ہے۔ یہ بخاری و مسلم ہے۔ اور جب ایک عورت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مرگی کی حالت میں تھی، وہ ننگی ہو جایا کرتی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہتی ہے مجھے دعا کیجیے کہ مجھ سے بری ذمہ ہوں، اس سے جو ہے ختم ہو جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اس برداشت کرے گی تو اس کا اجر ہے۔ اور اس خاتون نے یہ کہا کہ اگر صرف جب میں مرگی ہوتی ہے، بیمار ہوتی ہے، تو مجھے یہ دعا کیجیے کہ صرف جو ہے نا ننگی میں میرا جسم برہنہ نہ ہو، اور باقی جو ہے وہ جسم تکلیف ہوتی رہے تو اس پہ اجر ملے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ برداشت کرنا، صبر کرنا، ان چیزوں کو ہمیں سیکھنا چاہیے، اور اپنے اعصاب کو مضبوط کرنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی ہمارے پاس نعمتیں ہیں ان کو صحیح طرح استعمال کرنا چاہیے، اور اپنی زندگی میں جو بہتری لانے کے لیے پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح حضرت زینب بن جیش کے بھائی کا انتقال ہوا، تو چوتھے دن جب لوگ خواتین کے آئیں تو انہوں نے پھر خوشبو لگائی، انہوں نے کہا کہ 3 دن سوگ ہوتا ہے، اور اس سوگ چوتھے دن جو ہے نا بھائی کے لیے نہیں، صرف اس خاتون کے لیے جو 4 مہینے 10 دن جو جس کا خاوند فوت ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور اپنی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کس طریقے سے اسی طرح ابو طلحہ کا بیٹا جو بیمار تھا، وہ بیمار تھا، وہ کہیں کام پہ گئے، واپس آئے تو ان کی گھر والی سے پوچھا، اور انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ کا جو ہے نا اس سے بہتر حالت میں آرام میں۔ کہنے کا مطلب پھر انہوں نے کھانا کھایا اور سو گئے۔ صبح ان کو بتایا کہ اگر کوئی چیز کسی دی گئی ہو اور واپس لے لے تو پھر کیا ہم اسے واپس کرنی چاہیے؟ انہوں نے کہا بالکل ایسا ہی کرنا چاہیے۔ تو پھر انہوں نے بتایا کہ آپ کا بیٹا اللہ کا پیارا ہو گیا ہے، اس صبر شکر اس کو حکمت کے ساتھ انجام دینے کی کوشش کریں۔ جتنے بھی رشتے ہوتے ہیں والدین کے ہوتے ہیں، بیٹوں کے، بہنوں کے، اپنے رشتے
قربا کے بڑے قریبی رشتے ہوتے ہیں، اس میں مشکل ہوتا ہے، لیکن اپنی پوری کوشش کریں کہ ہم ان رشتوں کو کس طریقے سے سلیقے سے کام کرتے ہیں اور نکلتے ہیں۔ یا الذین آمنوا الصبر بالصبر والصلاح، یا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاح، یا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاح، اے ایمان والو استعانت حاصل کرو صبر اور نماز کے ساتھ۔ اللہ کی مدد حاصل کر سکتے ہیں، پوری کوشش کر سکتے ہیں، اللہ کی توفیق سے ممکن ہے۔ والسلام۔